اس اتحاد کا پولیٹیکل فائدہ کس کو ہوا؟ اس اتحاد کا پولیٹیکل فائدہ فی الحال ایم کیو ایم لینے کی کوشش کرتی نظر آ رہی ہے. کامیاب ہوگی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب کراچی وہ نہیں رہا. قائد کے بعد قائد کا مسئلہ نہیں ہے. اب 2018 کے بعد ڈائنامکس بدل گئی نا. جوانوں کو پیروں کا استاد کر دیا. وہاں پہ عدنان حیدر آ گئے نا. وہ بھول گئے بشرا زیدی کیس. وہ یہ بھی بھول گئے کہ چھوڑا ہے گلستان جلتا ہوا کیا تھا. وہ بکا چوک بھی بھول چکے ہیں. وہ جوانوں کو پیروں کا استاد کرنا. کدھر گئے ہو؟ کس طرف چلے گئے وہ عارف علوی کس کی وجہ سے آئے تھے؟ وہیں سے آئے نا کراچی سے. تو وہاں گئے تھے. اب جب الیکشن ہوگا ان کی اکثریت پھر یہ سوچے گی. ڈیموگرافک چینجز آپ نے کیے. آپ نے نواز شریف کو کراچی میں ریلیونٹ کر دیا. آپ نے قائد تحریک اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف متحدہ کو، ارے بھائی نواز شریف صاحب کراچی میں ریلیونٹ ہیں. وہاں پہ ڈیموگرافک ریالٹیز کی وجہ سے کم از کم 2 سے 3 نیشنلز ہیں. وہ جب ہم الیکشن کو کوریج پہ آئیں گے نا اس وقت بات کریں گے. اس میں بشیر میمن کا بھی کوئی کریڈٹ نہیں ہے. اور بھائی بشیر میمن صاحب کا کریڈٹ یہ ہے کہ ان کی شہرت رہی ہے ایک دیانتدار پولیس آفیسر کی، انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی. اور وہ آصف علی زرداری صاحب کو گھیرنے ویرنے کے بھی ماہر سمجھے تصور ہوتے ہیں. تو لوگوں کا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کو جو ہے سندھ جو رورل جس کو آپ کہیں گے وہاں کے خود کو اسرٹ کرنے کے لیے ایک تکڑا آدمی چاہیے جو کسی کے تھلے نہ لگے. اب یہ اس وقت وزیر اعظم کے تھلے بھی نہیں لگے تھے، باتھ روم میں بند بھی ہو گئے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن میری بات کا برا نہ ماننا، بشیر میمن از ناٹ اے پولیٹیشین. آج وہ وہاں پہنچے اور سن تو یار ایک فرق ہے نا. ایک بندہ ساری زندگی بیوروکریٹ رہا ہو، اس سے آپ یہ اب امید رکھیں کہ اب وہ یعنی کہ پالیٹکس میں آ کے یوں دنیا بدل کے رکھ دے گا. اب کیا ہوا ہے؟ بشیر میمن صاحب آج لاہور پہنچے. اچھا پرسنلی آئی ریگارڈ ہم اے لاٹ. اور یس یہ بات درست ہے کہ میں نے بہت پہلے یہ پروگرام شروع ہونے کے غالباً 3 یا 4 دن بعد میں نے کہا تھا کہ بشیر میمن صاحب جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوں گے. اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ زرداری صاحب کو اس کا، اور وہ اس سے ان کو قلق ہوگا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آج ہی کے دن جب یہ لاہور پہنچے ہیں، آصف علی زرداری کہاں پائے جا رہے تھے؟ گھوٹکی. سمجھ آ گئی بات؟ یہ ہوتی ہے پولیٹیکل میسیجنگ. نہیں یہ سمجھائیں بھائی صاحب. گھوٹکی آتا ہے اندرون سندھ لیفٹ رائٹ، اور وہ اپر سندھ ہے. کہاں سے اندرون سندھ ہو گیا؟ شمالی سندھ ایک ہوتا ہے ہمارے ساؤتھ پنجاب کے پاس. ٹھیک ہے میرے باپ، یہ ہے کہ ایک جغرافیہ کبھی کبھار سامنے رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. جب بھی کبھی وقت ہوا کرے. سر میں کیا اس جغرافیہ کروں کہ آپ بھی جغرافیہ غلط جوڑ رہے ہیں. بھائی تاثر یہ دیا جا رہا ہے نا، گھوٹکی جو ہے یہ اپر سندھ کی وہ ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر انتخابی صورتحال میں پیپلز پارٹی کو کبھی کبھار مشکلات بھی آتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو طاقتور وڈیرے ہیں وہ عام طور پر پیر بگاڑا صاحب کے ساتھ، اور وہ بہت آزاد من ہے، جی ڈی اے ٹائپ جی ڈی اے کی طرف چلے جاتے. تو ڈینٹ جو ہے وہ جی ڈی اے کو پڑا ہے. بس ہے کہ وہ شخص جنہیں جانا تھا بشیر میمن صاحب کے پاس، آصف علی زرداری گھوٹکی پہنچ کے تو نہ آیا تو ہم چلے آئے. یہ گیمز ہوتی ہیں بابو، یہ پالیٹکس یہ ہوتی ہے. تو وہ اور وہ کہ جس نے آنا آئے. کراچی کا جو جوان ہے وہ کس طرف ہے؟ او بھائی کراچی میں پھر کہہ رہا ہوں ایک چیز دوبارہ کہتا ہوں، ڈیموگرافی. ہم ابھی تک یہی سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 1947 کے بعد سے لے کر 1980 تک جو کراچی کی ڈیموگرافی تھی وہ آج بھی ویسے ہے. ایسے نہیں ہے. دنیا کا آبادی کے اعتبار سے پشتونوں کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی. نہیں نہ کابل میں اتنے پشتون آباد ہیں، نہ قندہار میں، نہ پشاور میں، نہ ایبٹ آباد میں، نہ مردان میں. سب سے زیادہ جو ہے وہ کراچی میں. کوئی اعتراض ہی نہ آ جائے کہ ابھی میسج آ جائے گا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. چلیں بھائی اللہ کرے وہ پختونوں کا شہر ہے. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پختون سب سے زیادہ دنیا کا جس شہر ہے وہ کراچی. I hope you explain myself. بڑا آسان لفظ سمجھا ہے، آسان اردو میں انہوں نے ہمیں سمجھا دیا. اس لیے بٹ وہاں یہ ڈیموگرافک چینجز. تو مسلم لیگ کے اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دیکھو ووٹ کو عزت دو تو انہوں نے قربان کر دیا نا. نہیں
وہ یار اسے دن جس دن گھگی پائی 3 سال دیتے تک کہ جان چھوڑو جی لندن جان دو، چھوڑا کرو نا یار، کیا ہو گیا، اب میری زبان نہ کھلوایا کرو. آپ خدا کے لیے یہ کریں کہ یہ تھوڑا بہت مزاج، جیسے سینیٹر سعدیہ عباسی جو ہیں سینٹ میں کھڑی ہو کر انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے پکڑ دکڑ اور یہ بتائیں لوگوں کو کہ جی ہم جمہوریت کی بحالی کے لیے آئے ہیں. تو یہ جمہوریت کی بحالی کے لیے اتحاد ہو سکتا ہے نا، اس وقت کہ آگے بڑھیں، آگے چل کے وہ 3-4 اور جماعتوں سے اور کہہ دیں کہ تحریک انصاف بات اسلامی اور لبیک.